مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور اس کو آپ کو غور سے سوچنا بھی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو براہ راست خبروں کی جانب لے چلوں اور تبصرات کی جانب کہ کس طرح جھارکھنڈ کی حکومت کو اس وقت بی جے پی کی جانب سے کروڑوں کا آفر دے کر کے گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مہاراشٹرا کی جو بی جے پی ہے وہاں سے اس کے تار جڑے ہیں، اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بھارت میں اب ووٹنگ سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جب روپے پیسوں سے ایم ایل اے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کود جاتے ہیں لالچ میں، عہدوں کے لالچ میں، یا بلیک میلنگ یا اپنے کالے کاروبار کو دبانے کے ڈر کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت کا اور ووٹنگ سسٹم کا کوئی مطلب نہیں رہا، اور لگاتار الگ الگ طرح کے الزامات بی جے پی پارٹی پر لگتے رہتے ہیں۔ اس بار جھارکھنڈ سے ایک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک لیڈر نے کہا کہ ایک بار اس نے مجھے 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی نقد رقم کی پیشکش کی۔ اس نے مجھ سے کہتے ہوئے رابطہ کیا تھا کہ رقم کے علاوہ مجھے اقلیت اور قبائلی امور سے متعلق وزارتی عہدہ بھی ملے گا۔ جھارکھنڈ کے کولبرا سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے ایم ایل اے نمن بکسل نے ایک بڑا الزام لگایا ہے۔ نمن بکسل نے دعویٰ کیا کہ جھارکھنڈ کی ہیمنت سورین حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے کچھ نامعلوم افراد نے ان سے متعدد بار رابطہ کیا اور 1 کروڑ روپے اور وزارتی عہدے کی پیشکش کی۔ دراصل یہ الزام ایک ایسے وقت میں لایا گیا ہے جب جھارکھنڈ پولیس نے ہیمنت حکومت کو گرانے کی مبینہ سازش کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان گرفتاریوں کے بعد سے جھارکھنڈ کی سیاست میں سنسنی مچ گئی ہے اور اب ایم ایل اے کو خریدنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے نمن بکسل کانگریس نے کہا، 3 لوگوں نے میری پارٹی کے کارکنوں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ وہ کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرے انکار کے باوجود وہ نہیں مانے۔ ایک بار انہوں نے مجھے 1 کروڑ سے زیادہ کی نقد پیشکش کی۔ میں نے فوری طور پر کانگریس لیجسلیٹر پارٹی کے رہنما عالمگیر عالم اور کانگریس جھارکھنڈ انچارج آر پی این سنگھ کو آگاہ کیا۔ میں نے اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو بھی آگاہ کیا تھا، تاہم ابھی تک اس معاملے پر ہیمنت سورین کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح ہوتے ہیں، کالی کمائی آپ دبا کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کے پیسوں کو لوٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے دل بدلی کا کام ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سازشیں رچتی ہیں۔ اور سیاست میں اور بھارت میں آج کل کچھ یہی ہو رہا ہے۔ کئی ریاستوں میں ایسی حکومتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو صرف پیسوں کے دباؤ میں، پیسوں سے خریدے ہوئے ایم ایل اے جس کو عوام نے کسی اور پارٹی کا سمجھ کر کے سیکولر مائنڈڈ سمجھ کر کے ووٹ دیا، لیکن بعد میں مدھیہ پردیش میں کیا ہوا، کرناٹک میں کیا ہوا، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب میں 10 اگست سے عمرہ سیزن کا آغاز ہو جائے گا۔ جی ہاں، عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اس خبر کو سن سکتے ہیں۔ سعودی مملکت 1 محرم سے غیر ملکی شہریوں کے لیے عمرہ سیزن کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس دوران کورونا کے تمام اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے گا، اور حج بیت اللہ کی طرح عمرہ کے لیے بھی وہی لوگ آ سکتے ہیں جو کورونا کا ٹیکہ لگوا چکے ہیں۔ قومی کمیٹی برائے حج و عمرہ کے رکن ہانی علی العمیری نے ایک چینل سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی حکومت نے 1 محرم 44 ہجری کے بیرون سعودی عرب کے معتمرین کے لیے عمرہ سیزن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے غیر ملکی معتمرین کے استقبال اور مسجد حرام میں نمازوں کی ادائیگی کا شیڈول ترتیب دینے کے لیے 500 عمرہ کمپنیاں معتمرین کے خیر مقدم کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ عمرہ سیزن سے استفادہ کرنے کے لیے صحت اور سلامتی سے متعلق قواعد و ضوابط کی پیروی کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ بیرون ملک سے عمرہ کی غرض سے مملکت آنے والے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والے اللہ کے مہمان سکون اور حفاظت سے عبادت کر سکیں۔ ہانی العمیری نے بتایا کہ عمرہ کی 6000 غیر ملکی کمپنیاں ہیں، نیز 30 آن لائن پورٹلز کے ذریعے عمرہ کے دوران رہائش کا انتظام کیا جا سکے گا۔
सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मंजूर शुदा और बाएतिमाद पोर्टल्स के साथ B2B और B2C शराइत के तहत ऑनलाइन बुकिंग, रिहाइश और सफरी सहूलियात की बुकिंग कराई जा सकेगी। तो इस तरह से उम्रा की ख्वाहिशमंद रखने वाले लोगों के लिए सऊदी अरब से आई हुई खुशखबरी है। नाज़रीन गिरामी, किसानों ने बयान दिया है कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर 15 अगस्त को परचम कुशाई होगी और तिरंगा 26 जनवरी तक लहराता रहेगा। जहां राकेश टिकैत का एक और बयान आया। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में जाकर किसानों से हुकूमत के कामकाज और इसकी पॉलिसियों पर बात की जाएगी और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम 14 और 15 अक्टूबर को ट्रैक्टरों के जरिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। 15 अगस्त को वहां पर परचम कुशाई की जाएगी और 2 अजला के ट्रैक्टर वहां जाएंगे। हम 26 जनवरी तक तिरंगे को वहां से नहीं हटाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इस बयान से आप लगातार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किसान का एहतिजाज लगातार मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं पेगासस जासूसी मामले में मगरबी बंगाल हुकूमत ने इस वक्त तफ्तीश के लिए एक खुसूसी पैनल तश्कील देने की खबरें आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत में पेगासस फ़ोन हैकिंग घोटाले की जांच के लिए एक पैनल तश्कील दिया है। सुबुकदोश जज MV लोकर और जियोत्रे भट्टाचार्य इस पैनल की सरबराही करेंगे। ये फैसला उस फहरिस्त के मंजर-ए-आम पर आने के बाद लिया गया जिसमें TMC रुकने पार्लियामेंट और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत उन लोगों के नाम शामिल हैं, मुमकिन तौर पर जिनके मोबाइल की इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी कराई गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस हवाले से जांच करेगी कि आखिर पेगासस के जरिए जासूसी किस तरह की जाती है। उम्मीद है कि मुख्तसर इक़दाम दूसरों को भी जगाने का काम करेगा। हम चाहते हैं कि तफ्तीश का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल हो क्योंकि बंगाल के कई अफराद के फ़ोन टैप किए गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से यहाँ की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगे, मरकज़ी हुकूमत पर, कि मुखालिफ हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान समेत कई अहम तरीन कारोबारी और ख़ुद अपने लीडरों की जासूसी हुई है और वो भी इसराइली एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। और ये मामला गुज़श्ता कई दिनों से सुर्खियों में है और आप इस बात को जानते हैं। नाज़रीन, उधर भारत समाचार के दफ्तर पर इनकम टैक्स और बहुत सारी तंजीमों के सरकारी एजेंसियों के छापे की खबरें आप लोगों के सामने हैं और वजह क्या थी ये भी खबर हमने आप लोगों के सामने रखा था। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ने हफ्ते के रोज़ दावा किया है कि लखनऊ में वाक़ई हिंदी न्यूज़ चैनल भारत समाचार और इससे वाबस्ता कारोबार पर रवां हफ्ते के अवाइल में छापेमारी के बाद जब्त दस्तावेज़ात और डिजिटल रिकॉर्ड से मालूम होता है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए का बगैर हिसाब का लेन देन हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये पुलिस की जानिब से और जिसने छापामारी कार्रवाई की है उनकी जानिब से ये रिपोर्ट है। अब इसमें हकीकत क्या है वो खुद बताएं। खबररसा इदारा PTI भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी 22 जुलाई को लखनऊ, बस्ती और वाराणसी, जौनपुर और कलकत्ता में एडिटर इन चीफ ब्रिजेश मिश्रा, स्टेट चीफ वीरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के हरिया बस्ती ज़िला असम्बली सीट से BJP MLA अजय सिंह और कुछ दीगर की रिहाइशगाह पर यह छापामारी कार्रवाई हुई थी। CBDT ने एक बयान में इस ग्रुप की शनाख्त जाहिर नहीं की है और कहा है कि समाचार के अलावा ये ग्रुप कानकनी, मेहमान नवाजी, शराब और रियल इस्टेट का भी कारोबार करता है। अफसरान ने इसे भारत समाचार पर छापामारी से जुड़ा मामला बताया। CBDT ने दावा किया कि 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी बरामद की गई और 16 लॉकर जब्त किया गया। डिजिटल रिकॉर्डों समेत दस्तावेज़ात से पता चलता है कि तकरीबन 200 करोड़ गैर मनकूला लेन देन हुआ है। छापामारी के बाद मिश्रा ने कहा था कि वो टैक्स अदा करने वाले शहरी हैं और गुज़श्ता 2 दहाई से बकाया टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम हो कि भारत पर क्यों करके छापामारी कार्रवाई हुई थी भारत समाचार पर और उससे पहले उसने किस तरह की रिपोर्ट शाये की थी। नाज़रीन गिरामी, अगर आप सऊदी अरब में हैं और सरकारी जगहों पर जा रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी होगा। जी हाँ, सऊदी अरब से खबर आ रही है कि सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के ऐलान के मुताबिक ममलिकत में मुकीम जिन गैर मुल्कियों और सऊदी शहरों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई, 1 अगस्त 2021 से उन्हें सरकारी जगहों में दाखिले, तकरीबात में शिरकत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बात से कतई नज़र कि कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन ना लगवाने वाले किसी सरकारी या निजी इदारे में मुलाजिमत कर रहे हैं या वो किसी काम की गर्ज से वहाँ दाखिले के ख्वाहिशमंद है, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो ऐसे अफराद को सरकारी या निजी जगहों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि सरकारी कामों का अगर आप करवाना चाहते हैं सऊदी हुकूमत में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वैक्सीन आपको लगवाना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में इस वक्त एक सऊदी
خاتون کھلاڑی بہت زیادہ سرخیوں میں ہیں اور سوشل میڈیا پر الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس میں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی جوڈو کی خاتون کھلاڑی تھانی القحطانی جمعہ 30 جولائی اسرائیلی مد مقابل راز ہیشکو کا سامنا کرنے جا رہی ہیں۔ مقابلے سے قبل سوشل میڈیا پر تھانی القحطانی سے اظہاری یکجہتی بھی ہو رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، اور وہیں پر ان کو اسرائیلی مد مقابل خاتون سے راز ہیشکو جس کا نام بتایا گیا ہے اس سے لڑنے سے پرہیز بھی برتنے کی اس وقت مشورے دیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب سے 33 کھلاڑیوں کے دستے میں شامل القحطانی 78 کلو وزن کیٹیگری کے جوڈو مقابلے میں سعودی عرب کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اسرائیلی مد مقابل سے القحطانی کا میچ 32ویں راؤنڈ میں شامل ہوگا۔ اسی طرح روزنامہ الشرق الاوسط نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ القحطانی کو اولمپکس میں شریک دستے کی جانب سے اسرائیلی مد مقابل سے مقابلے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے تاکہ اسرائیلی مد مقابل سے مقابلے کے انکار کی وجہ سے سعودی عرب کی جوڈو فیڈریشن اور کھلاڑی پر بین الاقوامی اولمپکس کی پابندیاں نہ لگ جائیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ روز متعدد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سارا دن تھانی القحطانی کی حمایت میں مختلف ہیش ٹیگز کے ساتھ ہزاروں تائیدی پیغامات جہاں فلیش ہوتے رہے، وہیں پر سعودی کھلاڑی کے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کی تنقید بھی کی جاتی رہی کہ وہ اسرائیلی کھلاڑی کے ساتھ احتجاجاً نہ لڑے۔ اس سے قبل آپ لوگوں کو خبر ہم نے دی بھی تھی کہ الجزائر سے تعلق رکھنے والے جوڈو کے کھلاڑی فتحی نورین کے اسرائیلی کھلاڑی سے مقابلے کے انکار پر بین الاقوامی جوڈو فیڈریشن نے فتحی اور ان کے کوچ عمر بنی خلف کی رکنیت معطل کر دی تھی، اور اس کے بعد سے ان کے فیصلوں کو لے کر کے اسلامی دنیا میں سراہنا ہو رہی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے اب سعودی عرب کی خاتون اس وقت سرخیوں میں آ گئی۔ ناظرین، امریکہ کی ریاست یوٹا میں 20 گاڑیوں کی سلسلہ وار حادثے میں 7 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یوٹا موٹر وے پیٹرولنگ ٹیم کی جاری کردہ بیان کے مطابق ملک کے وسطی حصے میں طوفانی آندھی ٹریفک کے لیے شدید مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یوٹا کے علاقے میلاڈ سے منسلک علاقے کانوش اور جوار کی ریاستوں کے درمیانی موٹر وے پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے طوفانی آندھی کی وجہ سے ایک کے بعد دیگر 20 گاڑیوں کو حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے اور کثیر تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں بعض کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اس وقت عالم بھر میں مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں اس وقت الگ الگ طرح کی آندھی ہو، سیلاب ہو یا پھر زمین و آسمانی آفتیں ٹوٹ پڑنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، جس میں سینکڑوں کی جانی نقصانات ہو رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و